جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑا خوفناک قسم کا ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ضمنی انتخابات کا جمعیت علماء اسلام بھرپور بائیکاٹ کرے گی اور JUI کا کوئی بھی امیدوار کسی سطح پر ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کر دیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے بیان میں کیا کہا، یہ ان کی پوری ویڈیو سٹیٹمنٹ ہے، ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آج ایک بار پھر پوری قوم سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ نے 8 فروری 2024 کے الیکشن کے نتائج کو مسترد کر دیا تھا۔ 2018 کے الیکشن میں جو عوام کی حق رائے دہی پہ ڈاکہ ڈالا گیا تھا، 2024 میں ایک بار پھر عوام کی حق رائے دہی پر شبخون مارا گیا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے اور ان کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے۔ ہمیں عوام کی طرف جانا ہوگا، عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا تاکہ وہ اپنے ووٹ کے حق کے لیے متحد ہو سکے، ان کی صفوں میں وحدت آ سکے اور وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ اپنے ووٹ کو تحفظ دے سکیں اور اپنے حق رائے دہی اس کو محفوظ کر سکے۔ یہ ایک واضح موقف ہے ہمارا اور اس موقف کی طرف ہم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی تائید کے ساتھ ہم 25 اپریل کو بلوچستان سے اس تحریک کا آغاز کریں گے اور ان اجتماعات کو ہم عوامی اسمبلی کا نام دیں گے۔ 25 اپریل کو بلوچستان میں پشین کے مقام پر بہت بڑا جلسہ کیا جائے گا، جس میں بلوچستان کے عوام شریک ہوں گے۔ اسی طریقے سے 2 مئی کو کراچی میں بہت بڑا عوامی اسمبلی کا انعقاد ہوگا اور سندھ کے عوام اس میں شریک ہوں گے۔ ہماری تیسری عوامی اسمبلی پشاور میں ہوگی اور 9 مئی کو اس کا انعقاد ہوگا، جس میں صوبہ خیبر پختونخوا کے تمام لوگوں کو دعوت دی جائے گی اور اس عوامی اسمبلی میں وہ شرکت کریں گے۔ اس کے بعد ہم لاہور کے لیے تاریخ کا تعین کریں گے، جہاں پر پورے ملک کو اس میں شمولیت کی اور شرکت کی دعوت دی جائے گی اور ایک بہت بڑا ایک عوامی سیلاب وہ اپنی اسمبلی کا انعقاد کرے گا۔ ہم اس حوالے سے دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں تاکہ عوام کی ایک متفقہ اور متحدہ صف وہ اس کو زندہ کیا جا سکے، اس کو منظم کیا جا سکے۔ تو اس حوالے سے ہم اس شیڈول کا اعلان کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے کارکن، ہماری تنظیمیں، ہر صوبے کی اور ماتحت تنظیمیں ان کو کامیاب بنانے کے لیے فوراً حرکت میں آئیں گی۔ کیا مسئلہ ہے آخر کہ جہاں الیکشن کمیشن بے بس رہا ہے اور اس کو ایک نتیجہ بھی مرتب کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اداروں کی طرف سے جو نتائج بھیجے جاتے ہیں، آج الیکشن کمیشن میں کوئی دم خم ہی نہیں رہ گیا ہے۔ ہماری سول بیوروکریسی اس میں تو جو مداخلت ہو رہی ہے اور جو ان کے آئینی و قانونی اختیارات ہیں، اس میں بھی خفیہ ادارے اور ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں، جس میں احتجاج کرنے کا کوئی دم خم ہی نہیں رہا ہے۔ پہلی مرتبہ آج ہائی کورٹ کے ججز نے یہ آواز بلند کی ہے کہ ہمارے معاملات میں بھی مداخلت کی جا رہی ہے، ہمیں دھوس اور دھمکیوں سے ڈرایا جا رہا ہے اور اس پریشر میں
ہم لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے۔ اس حوالے سے اگر ماضی کے دریچوں میں جھانکا ہے تو وہ پاکستان کے اس وقت کے وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب ہیں، جو برملا ان واقعات کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح مقتدرہ نے انتخابات کے معاملے میں مداخلت کی، اس کے نتائج کو تبدیل کیا، اور کس طریقے سے اس کو الیکشن کے نظام کو، اس کے نتائج کو منظم کیا اپنے مرضی کے ساتھ، عوام کی مرضی کے خلاف۔ ظاہر ہے اس سارے صورتحال سے جمعیت علماء اسلام کے موقف کو تائید بھی مل رہی ہے اور تقویت بھی مل رہی ہے۔ ہمارا موقف صحیح ہے، ہم نے صحیح آواز بلند کی ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ میں ایک دوسرا اعلان بھی اپنے مرکزی مجلس عاملہ کے اراکین کے مشاورت کے ساتھ، اکثر دوستوں نے ہمیں یہی مشورہ دیا ہے کہ جو ضمنی الیکشن کا شیڈول آیا ہے، اس ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ جمعیت علماء اسلام کا کوئی رکن ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے گا، اور اس حوالے سے یہ بات واضح رہے کہ ہم ضمنی الیکشن چونکہ اسی الیکشن کا تسلسل ہے اور ہمیں پچھلے نتائج پر اعتماد نہیں، ہم کس طرح سے ضمنی حلقوں میں کوئی انصاف کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ ہم پھر ایک بار مقتدرہ کا کھیل کا نشانہ بنیں گے، اور اس طریقے سے عوام کی حق رائے دہی کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا۔ یہ بات کسی قدر ہمیں قابل قبول نہیں۔ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے بعد تحریک چلے گی، فیصلے اب ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ اب مقتدرہ کی اسمبلی نہیں چلے گی، عوامی اسمبلی چلے گی، اور اس حوالے سے بھرپور عوامی جدوجہد کا آغاز کیا جائے گا۔ ہم اللہ سے مدد کی درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا کریں، اور پاکستان کو ایک پرامن اور ایک اسلامی فلاحی ریاست کی صورت میں ہمیں دکھائے۔ میں اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری جدوجہد وہ پرامن ہوگی، آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگی، اور کسی قسم کا تشدد کا عنصر ہماری تحریک میں نہیں ہوگا۔ عوام کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ملک میں احتجاج کریں اور اپنی رائے سے دنیا کو آگاہ کریں۔ آج عالمی دنیا بھی ہمارے الیکشن پر سوالات اٹھا رہی ہے، ہمارے انتخابات پر وہ اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے، کوئی ہچکچا رہے ہیں، کوئی کسی قدر اظہار رائے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اس الیکشن کے نتائج پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے ہمارا موقف بالکل حقیقت پر مبنی، خود اعتمادی سے بھرپور، اور انشاءاللہ کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہونے کے لیے آگے بڑھے گا۔ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان سنا، اور میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان انتخابات کے بعد بالکل سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ آج کل رمضان کی وجہ سے وہ خاموش ہیں، اور ان کی یہ خاموشی رمضان میں ان کا معمول ہوتی ہے، لیکن رمضان کے بعد وہ بھرپور تحریک چلائیں گے، اور اب انہوں نے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ 25 اپریل کو پشین بلوچستان میں وہ احتجاجی مظاہرہ کریں گے، عوامی اسمبلی کا نام دیا ہے اس مظاہرے کو۔ 2 مئی کو کراچی میں، 9 مئی کو پشاور میں، اور خیبر پختونخوا میں وہ کام کریں گے۔ اور اس موقع پر انہوں نے جو کہا ہے کہ ملک کو حقیقی اسلامی فلاحی جمہوری ریاست بنانے کے لیے بھرپور جدوجہد کی جائے گی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے ساتھ اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مل کر یہ تحریک چلائیں گے، یا از خود سولو فلائٹ کریں گے؟